بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان کچھ اور پانیوں کا بیان کر رہے ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا، کس سے ناجائز ہوگا، اس میں پہلے سبق پڑھانے سے ایک ضابطہ یہاں پیش کر دوں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی چیز ملی اور اس کے ملنے سے پانی کی حقیقت باقی نہیں رہی، پانی کی حقیقت رقت اور سیلان ہے، یعنی اس کا پتلا ہونا اور بہنے والا ہونا۔ رقت اور سیلان یہ پانی کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی چیز ملی، اس کے اجزاء اتنے پانی میں مل گئے کہ وہ گاڑھا ہو گیا، اس کی رقت چلی گئی، بہنے کے لائق نہیں رہا یا بہت دھیمی اسپیڈ سے بہے گا وہ، تو سیلان چلا گیا، تو ایسے صورت میں اس پانی سے نہ وضو جائز ہوگا نہ غسل جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر کسی چیز کے ملانے سے پانی کا نام بدل جائے، یعنی اس پر پھر پانی کا اطلاق نہ ہو، کسی اور نام کا اطلاق ہو، تو اگرچہ پانی میں رقت اور سیلان دونوں باقی رہیں، پھر بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ چینی وغیرہ پانی میں گھول دی، اس کو میٹھا کر دیا، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں رقت اور سیلان نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اب اس پر پانی کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس پر شربت کا اطلاق ہوتا ہے نا۔ اسے پانی کوئی نہیں کہتے، اس کو شربت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں روح افزا ملا دیا یا اس میں نیبو نچوڑ دیا، تو یہ اس نے پانی کے نام سے نکال کر اس کو شربت کے نام میں داخل کر دیا۔ اسی طرح سکنجی ہوتی ہے، مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس میں اگرچہ رقت اور سیلان رہے مگر پھر بھی اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اب پانی کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح چائے ہے، لیمن ٹی میں خالی لیمن کا تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں، اس سے رقت و سیلان ختم نہیں ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر پانی کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے، اس کا دوسرا نام ہو گیا، اس کا نام بدل گیا۔ تو جس پاک چیز کے ملنے سے پانی کا نام بدل جائے یا اس کے ملنے سے پانی کی رقت و سیلان ختم ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس سے وضو کرنا ناجائز ہوگا۔ آگے سمجھ میں؟ غسل کرنا ناجائز ہوگا۔ اب سبق پڑھیے۔ فرماتے ہیں ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء، اور جائز نہیں ہے وضو و غسل اس پانی سے جس پر اس کے غیر نے غلبہ پا لیا ہو اور اسے پانی کی حقیقت سے نکال دیا ہو۔ کل اشربتی، جیسے کہ مشروبات ہے نا، مشروبات، جیسے کہ اس میں بہت سارا روح افزا ملا کر اس کو گاڑھا کر دیا ہے نا، یا اس میں جو ہے تربوز کا جوس ملا کر شربت بنایا، اسے گاڑھا کر دیا ہے نا، یا اس میں دودھ اس قدر ملایا کہ وہ بہت گاڑھا ہو گیا پانی کہ اس میں رقت و سیلان ختم ہو گئے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا، ان سب مشروبات سے۔ کل اشربتی، جیسے کہ مشروبات، والخلی، اور سرکہ، بناتے نا سرکہ، گنے کے جوس کا بنتا ہے اور جامن کے جوس کا بنتا ہے سرکہ، تو اس میں بھی اس قدر دوسری چیز مل جاتی ہے کہ اس میں رقت و سیلان وہ نہیں رہتا ہے جو پانی میں ہوتا ہے۔ والخلی، اور سرکہ، وماء البردی، اور گلاب کا پانی، یعنی گلاب سے کھینچا ہوا پانی جس کو ہم گلاب جل کہتے ہیں۔ یہ یہاں مصنف علیہ رحمہ نے جو بیان کر دیا ہے یہ اصل میں تسامح ہے عبارت میں، کیونکہ ماء الورد یہ اس پانی کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ اس پانی کی مثال ہے جس کو درخت سے، پھل سے یا پھول سے کھینچ کر نکالا گیا ہو۔ کیونکہ گلاب جو ہوتا ہے نا اس کو پیستے ہیں مشینوں میں تو اس کا وہ جوس نکلتا ہے، تو یہ پھول کا جوس ہوتا ہے، پھول کا رس ہوتا ہے یہ، تو یہ اوپر جو مسئلہ گزرا ہے یہ اس کی مثال ہے، اس پانی کی مثال یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وماء البردی، اور گلاب کا پانی، یعنی گلاب سے کھینچا ہوا پانی،
وماء الباقلہ، اور باقلہ کا پانی، باقلہ ایک ساگ ہوتا ہے، سبزی، اس کو اگر پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور بہت دنوں تک چھوڑ دیں، بہت دیر تک، تو اس سبزی کا گاڑھا پن پانی میں آ جاتا ہے اور اس سے پانی کی رقت اور سیلان اس میں باقی نہیں رہتا ہے، تو اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ وماء الباقلہ، اور باقلہ کا پانی، والمرق، اور شوربہ، شوربہ سے بھی وضو جائز نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں رقت و سیلان نہیں ہوتا ہے۔ وماء زردجی، اور گازر کا پانی، گازر کا پانی کون سا؟ جو گازر کا جوس ہوتا ہے وہ۔ مائع زدرت یہ بھی اس مسئلے کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر والے مسئلے کی مثال ہے، کیونکہ گازر کو اگر سبزی مانو، پھل مانو، تو بہرحال یہ وہ پانی ہے جو اس سے کھینچ کر نکالا گیا ہو، جو اس سے نچوڑا گیا ہو، جو اس سے کشید کیا گیا ہو۔ تو مائع برد اور مائع زردج یہ دونوں اوپر والے مسئلے کی مثال ہیں، اور ان دونوں سے بھی وضو کرنا ناجائز ہے۔ تو ان تمام پانیوں سے، یعنی مشروبات سے، سرکہ سے، مائع فرد سے، مائع باقلہ سے، شوربے سے، مائع زردز، ان تمام پانیوں سے وضو کرنا، غسل کرنا ناجائز کیوں ہے؟ کہہ رہا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مطلق، اس لیے کہ ان میں سے کسی کو بھی مائع مطلق نہیں کہا جاتا ہے، کہ جب ہم مطلقاً لفظ پانی بولے تو ذہن کا انتقال ان کی طرف نہیں ہوتا ہے، عرف عام میں ان میں سے کسی کو بھی پانی نہیں کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مطلق، اس لیے کہ انہیں مائع مطلق نہیں کہا جاتا۔ والمراد بماء الباقلہ، اور کریں یہاں مائع باقلہ سے مراد ما تغیرہ، وہ ہے جو پکنے سے متغیر ہو گیا ہو، یعنی باقلہ اس میں پکا لی گئی ہو، وہ مراد ہے۔ لیکن اگر باقلہ ایسے ہی کچی جو سبزی ہے وہ پانی میں چھوڑ دی اور زیادہ دیر تک نہیں چھوڑی، یاد رکھنا زیادہ دیر تک نہیں چھوڑی، یعنی اس کا گاڑھا پن پانی میں نہیں آ پایا ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ والمراد بماء الباقلہ، اور ماء باقلہ سے مراد ما تغیر بالطبخ، وہ ہے جو متغیر ہو گیا ہو پکنے کی وجہ سے۔ فإن تغیر بدون الطبخ، پھر اگر متغیر ہو بغیر متغیر بغیر پکے ہونے کا مطلب یعنی اس میں خالی باقلہ کی رنگت آ گئی ہو، گاڑھا پن نہ آیا ہو، صرف رنگت آ گئی ہو، فرماتے یجوز التوضؤ بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ويجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران وبالصابون وبالأشنان، اور فرماتے ہیں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس پاک چیز نے پانی کے اوصاف، یعنی رنگ، بو، مزہ، ان اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو یا اس کے تمام وصفوں کو بدل دیا ہو، ہیں بس اس میں رقت اور سیلان ختم نہ ہوا ہو اور اس کا نام نہ بدلا ہو، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ کمائل مد، جیسے کہ سیلاب کا پانی، سیلاب آتا ہے نا، باڑھ آتی ہے تو پانی کا رنگ تو متغیر ہو جاتا ہے، اس میں دھول مٹی مل جاتی ہے، رنگ بدل گیا، مگر اس میں رقت اور سیلان ہوتا ہے اور اس کو پانی ہی کہتے ہیں، کوئی دوسرا نام بھی اس کا نہیں رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں نا سیلاب کا پانی ہے یہ، تو اس پر پانی کا اطلاق بھی ہے، رقت و سیلان بھی ہے، اگرچہ اس کا رنگ بدل گیا تو اس صورت میں وضو اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ پانی جس میں زعفران مل گئی یا اشنان مل گئی یا صابن مل گیا، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مائع مطلق ہیں، ان سب پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہیں اگر زعفران اتنی مل گئی پانی میں کہ وہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا، کہ اس سے کپڑا رنگ سکتے ہیں، تو پھر اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اتنے ملنے سے اس میں گاڑھا پن آ جائے گا، رقت اس کی نہیں رہے گی، اور دوسری وجہ یہ کہ اب اس کو پانی نہیں کہا جائے گا، اس کو رنگ کہا جائے گا۔ جیسے ڈائر ہوتے ہیں نا کپڑا رنگنے والے، تو وہ اس کو پانی نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں وہاں رنگ رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا لاؤ، یا رنگ میں ہی لے جا کر کپڑا ڈال دو، تو عرف عام میں اس پر رنگ کا اطلاق ہوگا، پانی کا اطلاق نہیں ہوگا، تو مائع مطلق باقی نہیں رہا۔ اس لیے اتنی اگر مل جائے کہ رنگنے کے قابل ہو جائے کپڑا، تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، اور جائز ہے طہارت اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دیا گیا ہو۔
اس میں احدہ و صافی کہا یعنی ایک وصف کو بدل دیا گیا، حالانکہ ایک کی تخصیص نہیں ہے، اگر تینوں بھی بدل گئے ہوں لیکن رقت و سیلان باقی ہے اور اس پانی کا نام کچھ اور نہیں رکھا گیا ہے تو وضو جائز ہے بالاتفاق احناف کے نزدیک۔ فغیر احدہ و صافی، اور اس کے کسی وصف کو بدل دے، کمائل مدی جیسے کہ سیلاب کا پانی، والماء الذی، اور وہ پانی اختلط به زعفران جس میں زعفران مل جائے، ابل صابون یا صابن، ابل اشنان یا اشنان، اشنان یہ ایک قسم کی گھاس ہے جس کو پانی میں ملاتے تھے تاکہ پانی جو ہے بدن سے میل کی صفائی اچھی طریقے سے کر سکے۔ قال اجریا فی المختصری ماء الزردجی مجرى المرق، والمربی عن ابی یوسف انه بمنزلۃ ماء الزعفران وهو الصحیح كذا اختارہ الناطفی والامام السرخسی۔ اب یہاں جو ماء الزردج بیان کیا انہوں نے، یعنی گازر کا پانی، تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ جو گازر کا پانی ہے یہ کس کے ساتھ لاحق ہے۔ تو صاحب قدوری نے تو اس کو شوربے کے ساتھ لاحق کیا ہے، جیسے کہ آپ عبارت میں دیکھ رہے ہوں گے والمرقی وماء الزردجی لکھا ہے نا، تو اس کو شوربے کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور شوربے سے چونکہ وضو ناجائز ہے تو گازر کے پانی سے بھی وضو ناجائز ہوگا، جیسے کہ صاحب قدوری نے یہاں کہا ہے۔ لیکن امام یوسف علیہ رحمت و رضوان کی ایک روایت یہ ہے کہ گازر کا پانی یہ مائع زعفران کے ساتھ لاحق ہے، یعنی اس پانی کے ساتھ جس میں تھوڑی بہت زعفران پڑ گئی ہو، اس میں زعفران کی ہلکی پھلکی رنگت آ گئی ہو، اس کے ساتھ لاحق ہے گازر کا پانی۔ اور مائع زعفران سے چونکہ وضو جائز ہے جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا، تو گازر کے پانی سے بھی وضو جائز ہوگا۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ ہی کی بات صحیح ہے، اسی کو امام ناطفی اور امام سرخسی نے اختیار کیا ہے کہ گازر کے پانی سے وضو جائز ہوگا۔ لیکن حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے۔ اختلاف لفظی ایسے ہے کہ امام قدوری نے جس گازر کے پانی کو شوربے کے ساتھ لاحق کیا ہے وہ پانی ہے جو گازر سے کھینچ کر نکالا گیا ہو یا جس میں گازر پکائی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں، اس لیے امام قدوری نے اس کو ناجائز پانیوں میں سے شمار کیا کہ اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، شوربے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ جو اس کو مائع زعفران کے ساتھ لاحق کر رہے ہیں، تو یہاں مراد گازر کا وہ پانی ہے کہ جس میں گازریں ڈال دی گئی ہوں اور کافی وقت تک گازر رہیں، گازر کی صرف رنگت پانی کے اندر آئے، پانی اس کی وجہ سے گاڑھا نہ ہو اور نہ وہ پانی میں پکائے گئی ہوں، تو ایسا پانی جو ہے مائع زعفران کے ساتھ امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے لاحق کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پانی سے وضو جائز ہے جیسے مائع زعفران سے جائز ہے۔ تو وہ اختلاف اصل میں لفظی ہے۔ امام قدوری جس صورت میں گازر کے پانی سے وضو کو ناجائز کہتے ہیں وہ الگ صورت ہے، اور امام ابو یوسف جس صورت میں گازر کے پانی سے وضو کو جائز کہتے ہیں مائع زعفران کی طرح، وہ ایک الگ صورت ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلے کو سمجھ لینا۔ قال اجریہ فی المختصری مع الزدرجی مجرى المرق۔ قال سمرا صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ مختصر میں یعنی مختصر القدوری میں گازر کے پانی کو قائم مقام کیا گیا ہے شوربے کے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ والمروی عن ابی یوسف، اور امام یوسف سے مروی ہے کہ انہ بمنزلۃ ماء زعفران، کہ وہ ماء زعفران کی منزل میں، ہو صحیح، یہی زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ اس کو امام ناطفی اور امام سرخسی نے اختیار فرمایا۔ آگے سمجھ میں۔ وقال الشافعی لا يجوز التوضی بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا موقف یہ ہے کہ مائع زعفران یا مائع صابن یا مائع اشنان، ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ پانی جس میں زمین کی جنس کے علاوہ کوئی اور پاک چیز مل گئی ہو، چاہے وہ زعفران ہو یا اشنان گھاس ہو یا صابن ہو، زمین کی جنس کے علاوہ کوئی اور پاک چیز مل گئی تو اس پانی سے اب وضو کرنا جائز نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جب اس میں دوسری چیز مل گئی اور اس نے پانی کے کسی وصف کو، رنگ کو یا بو کو یا مزہ کو بدل دیا، تو اب وہ پانی مائع مطلق نہیں رہا، وہ مائع مقید ہو گیا۔ جیسے کہ مائع زعفران ہی کو دیکھ لیجئے،
مائع زعفران کہتے ہیں امام شافعی یہ مائع مطلق نہیں ہے، مائع مقید ہے، کیونکہ ماء الزعفران اس لفظ پر غور کریں آپ، ماں کی اضافت کس کی طرف ہے؟ زعفران کی طرف ہے نا، اور اضافت یہ تقعید اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا غلام، تو اس سے کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، مطلقاً غلام مراد ہے یہاں۔ لیکن اگر ہم کہیں غلام و زیدن، تو اب یہ غلام مقید ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہ اب یہاں کوئی بھی غلام مراد نہیں ہے بلکہ زید کا غلام مراد ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جب ماء مطلق بولا جائے تو اس سے کوئی بھی پانی مراد ہو سکتا ہے، اپنے اطلاق پر ہے، لیکن جب کی اضافت کر دی زعفران کی طرف تو اب یہ مطلق نہیں رہا، یہ مقید ہو گیا، پانی کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر مائع مطلق نہ ہو تو تیمم کرو، تو مائع زعفران تو مائع مطلق ہے نہیں، مائع مقید ہو گیا، لہذا اگر یہ موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ حکم دیا جائے گا کہ تیمم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ یہی حال مائع اشنان کا ہے، یہی مائع صابن کا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بھی اضافت ہے اور اضافت تقعید کا فائدہ دیتی ہے، لہذا یہ مائع مطلق ہوئے، تو ان کے سوا اگر کوئی اور پانی نہ پایا جائے تو کہا جائے کہ مائع مطلق نہیں ہے، اور جب مائع مطلق نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا، ان سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ آئے سمجھ میں؟ فرماتے ہیں ہاں، بخلاف اجزائے ارض کے، جیسے کہ دھول ہے، مٹی وغیرہ ہے، یہ اگر پانی میں مل جائیں اور پانی کا رنگ بدل دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی آسمان پر نہیں بہتا ہے، پانی زمین پر بہتا ہے، تو زمین پر بہنے والے پانی کا زمین کے اجزاء کے ملنے سے بچ جانا یا اس سے بچا لینا یہ تقریباً محال ہے، عادتاً سخت متعذر ہے، اور جو چیز متعذر ہو وہ معاف ہوتی ہے، تو اگر زمین کے اجزاء ملیں تو اس سے حرج نہیں ہے، اس پانی سے وضو کیا جائے گا۔ دیکھو، وقال الشافعی لا يجوز التوضی بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض، اور امام شافعی علیہ الرحمٰن نے فرمایا وضو جائز نہیں ہے مائع زعفران سے اور اس کے مشابہ ان پانیوں سے کہ جس میں وہ چیز ملے جو جنس ارض سے نہ ہو، لأنه ماء مقید، اس لیے کہ وہ مائع مقید ہے۔ الا یرا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو، انه یقال ماء الزعفران، کہ ماء الزعفران کہا جاتا ہے، مائع مطلق نہیں کہا جاتا اس کو، بخلاف اجزاء الارض، بخلاف اجزاء ارض کے، لان الماء لا يخلو عنها عادتا، اس لیے کہ پانی عادتاً اجزاء ارض سے، دھول مٹی سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو امام شافعی کی دلیل ہو گئی۔ ہماری دلیل کہ بھائی مائع زعفران، مائع اشنان اور مائع صابن سے وضو جائز ہے، اس پر ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی مائع زعفران وغیرہ جتنے بھی یہ تینوں پانی ہیں، ان سب پر پانی ہی کا اطلاق ہوتا ہے، ان کو کوئی نیا نام نہیں دیا جاتا ہے نا، ان پر پانی ہی کا اطلاق ہے، اور جب ان پر پانی کا اطلاق ہے تو اس کو مائع مطلق ہی کہا جائے گا۔ میت ہوتی ہے نا، میت، اس کو نہلانے کے لیے سنت یہ ہے کہ بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی اس کو نہلایا جائے، تو اس پانی میں پتے ڈال کر بیری کے اس کو ابالا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اس میں کئی بار بیری کے پتوں کی رنگت آ جاتی ہے، ہری ہری، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو پانی تو کہتے ہیں بیری کے پتے والا پانی لے آؤ، جس میں بیری کے پتے والے ہیں وہ پانی لے آؤ، یعنی اس کو ہم پانی کہتے ہیں، بیری کا جوس نہیں کہتے ہیں، کاڑھا نہیں کہتے ہیں، بیری کا پانی کہتے ہیں۔ تو ایسی زعفران اگر تھوڑی بہت مل جائے، یا اشنان گھاس جو میل کو صاف کرنے کے لیے پانی میں ڈالی جاتی تھی، یا صابن جو ڈالا جاتا تھا نہانے کے لیے، تو اس کے بعد بھی اس پر پانی ہی کا اطلاق رہتا ہے، اور جب اس پر پانی کا اطلاق ہے تو وہ مائع مطلق ہے، اور جب مائع مطلق ہے تو اس سے وضو جائز ہے، اگر وہ موجود ہو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب رہا امام شافعی کا وہ اضافت والا مسئلہ کہ بھئی اضافت تو ہے، اضافت تقعید کا فائدہ دیتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اضافت تقعید کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی اضافت مفید تعریف ہوتی ہے، شے کی پہچان اور معرفت کرانے کے لیے اس کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، جیسے ماء العین اور ماء البیر میں۔ ماء العین کا کیا مطلب؟ چشمے کا پانی، تو کیا چشمے کا پانی مائع مقید ہو گیا؟ یہاں بھی اضافت ہے ماء کی عین کی طرف،
ایسی معول بیر کنویں کا پانی اضافت ہے، تو کیا کنویں کا پانی مقید ہو گیا؟ نہیں، یہ اضافت صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کے سامنے جو پانی پیش کیا جا رہا ہے یہ کنویں کا پانی ہے، نہر کا، دریا کا پانی، بارش کا پانی نہیں ہے۔ یا چشمے کی طرف جو اضافت کی ارے پانی کو، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے سامنے جو پانی ہے چشمے کا پانی ہے، نل کا، ٹنکی کا پانی نہیں ہے۔ تو یہ پانی، یہ اضافت مفید تعریف ہے۔ ایسی زعفران، افشنان اور صابن میں جو اضافت ہے وہ مفید تعریف ہے کہ یہ وہ پانی ہے جس میں زعفران مل گئی ہے، یا یہ وہ پانی جس میں افشنان مل گیا ہے، یا وہ پانی جس میں صابن مل گیا ہے۔ جب اضافت مفید تعریف ہے تو اس سے وہ مائع مقید نہیں ہوگا، اور جب وہ مائع مقید نہیں ہے تو اس کی ضد یعنی اس کا مائع مطلق ہونا یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور جب وہ مائع مطلق ہے تو اس سے بلا شبہ وضو کرنا جائز رہے گا۔ وَلَنَا أَنَّ اسم الماء باقٍ علی الاطلاق، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا لفظ باقی ہے ان تمام چیزوں پر مطلقاً۔ الا یرا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہ لم یتجدد لہ اسم علی حدۃ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کا کوئی علیحدہ نیا نام نہیں رکھا گیا؟ واضافتہ الی زعفران، اور پانی کی زعفران کی طرف اضافت کا اضافت ہی الی البیری والعین، ایسی ہے جیسے کہ کنویں اور چشمے کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ ولأن خلط القلیل لا یعتبر به، اور اس لیے بھی کہ تھوڑی سی ملاوٹ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یعنی تھوڑی بہت زعفران مل جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لعدم امکان الاحترازی عنہ، اس لیے کہ اس سے احتراز اور بچنا ممکن نہیں ہے۔ کما، ویسے ہی، فی اجزاء الارض، جیسے کہ اجزاء ارض میں، یعنی زمین کے اجزاء جیسے دھول مٹی پانی مل جائیں گے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح زمین کی جنس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر پانی میں مل جاتی ہیں، جیسے جن کا رنگائی پتائی کا کام ہے تو ان کے پانی میں رنگ مل گیا، کچھ مل گیا تھوڑا بہت، تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے جن سے ارض معاف کا مل جانا معاف ہے، ایسی ان کا بھی تھوڑا بہت مل جانا معاف ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَلِأَنَّ خَلَطَ الْقَلِيلِ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ، اور اس لیے بھی کہ تھوڑی بہت ملاوٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لعدم امکان الاحتراز ان، ہے نا، اس سے احتراز کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے، کما فی اجزاء الارض، جیسے کہ اجزاء ارض میں، فیعتبر الغالب، تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ فیعتبر الغالب، تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اتنے ہو کہ پانی پر غالب آ جائے۔ والغلبۃ بالاجزاء، اور غلبہ جو ہے وہ اجزاء سے ہوتا ہے، یعنی اس چیز کے اجزاء پانی میں اتنے پڑ جائیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے، اس کا رقت اور سیلان ختم ہو جائے، تب اس سے وضو ناجائز ہوگا۔ والغلبۃ بالاجزاء، اور غلبہ جو ہے وہ اجزاء کی کثرت سے ہوتا ہے، لا بتغیر لون، نہ کہ صرف رنگ کے بدل جانے سے، پانی کے رنگ بدل جانے سے غلبہ نہیں مانا جائے گا۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔